غلام بنا کر نہیں رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ بچہ ہمیں کو فائدہ دے جائے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں، چونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو اسی بچے کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ تو بیگم نے بہت اچھا سلوک کیا، یوسف علیہ السلام کا بچپن بڑے مزے میں گزرا۔ بکے تو تھے لیکن غلام کی حیثیت سے رہ نہیں رہے، بلکہ ایک بیٹے کی حیثیت سے ہیں، اور محل میں شاہی آداب سیکھ رہے ہیں۔ یہ زمانہ چونکہ آگے مستقبل میں چل کر اللہ تعالیٰ ان کو شاہی دینا چاہتا تھا، بادشاہی دینا چاہتا تھا، تو یہ زمانہ آداب شاہی کو سیکھنے کا تھا، اور گورنمنٹ کے معاملات کو سیکھنے کا، اور سیاست کے میدان میں اترنے کا، اور قریب سے معاملات حکومت کو دیکھنے کا زمانہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے محل میں پہنچا دیا، ساری عمر قریب سے دیکھا۔ وزیر خزانہ کے گھر میں تھے تو ملک کو مینیج کرنا، خوراک کو مینیج کرنا، پورے ملک مصر کی آمد و خرچ، وہ سارا کھاتا، وہ سارا حساب کتاب وہ یوسف علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے سے گزر رہا تھا، اور ہر دن ہر سال اس کا ملاحظہ فرمایا، اور یوں ہی یوسف علیہ السلام کا بچپن گزرا۔ اوپر سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف کو ٹھکانہ بھی دیا بڑا اچھا، اور وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو خوابوں کا علم بھی دے دیا جو اللہ کی عطا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم میں بھی کامل، حلم میں بھی کامل، صفات میں بھی کامل، اور سیاست سے واقف، بادشاہی نظام سے واقف، اور پورے ملک کی معاملات سے واقف، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائیں۔ اور یوسف علیہ السلام جب بلوغت کو پہنچے اور اپنی جوانی کو آئے ہیں اور نوجوانی میں قدم رکھا ہے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حکمت ڈال دی، ان پہ علم ڈال دیا، فیضان علم فرمایا، اور اللہ نے انہیں ہر لحاظ سے کامل مکمل فرما دیا۔ حسین تو پہلے ہی بہت تھے، جسمانی طور پر کمال تو پہلے ہی تھا، باطنی طور پر، علمی طور پر، روحانی طور پر اللہ نے ان کو معرفت اور علم اور حلم، اس کا کمال عطا فرمایا، تقوی کا کمال، علم کا کمال، حلم کا کمال، تربیت و اخلاق کا کمال، ہر اعتبار سے اللہ نے انہیں اعلیٰ صفات کا مالک بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام ہر زاویے سے کامل مکمل ہو گئے، اور ایک خوبصورت آئیڈیل نوجوان، ظاہر خوبصورت، باطن خوبصورت۔ پھر کیا ہوا، زلیخا جو آقا بھی ہے، تربیت کرنے والی مربی بھی ہے، اور جو ایک درجے میں ماں بھی بنتی ہے، وہی زلیخا یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام کے لیے دل میں غلط جذبے پالنے لگی۔ یوسف علیہ السلام کو نہیں خبر، اس کے دل میں غلط نظام چلا، اور وہ یوسف علیہ السلام کو ورغلانے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس نے ایک دن اور ایک موقع طے کیا۔ یوسف علیہ السلام کو کانوں کان خبر نہیں کہ اس کی نظر بدل چکی، اور اس کا دیکھنے کا زاویہ بدل چکا، اور اس کے دل کے جذبات بدل گئے، اور اس کے اندر کا نظام پورا شیطان کے ہاتھ میں آ چکا۔ یوسف علیہ السلام کو کانوں کان خبر نہیں، وہ تو خدمت کرتے ہیں مربی سمجھ کر،
آقا سمجھ کر، سیدہ سمجھ کر، بڑی سمجھ کر اس کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس نے کیا کیا؟ اللہ اس کو بیان فرماتا ہے، یوسف علیہ السلام کو ایک الگ سے کونے میں، محل کے ایک حصے میں بلایا اور ایک موقع تاڑا جہاں کوئی نہ تھا اور فرصت کا وقت تھا، اور یوسف علیہ السلام کو کسی کام کے بہانے سے اپنے ساتھ لے گئیں اور دروازے بند کرتے چلی گئیں، ایک دروازہ، دو دروازے، تین دروازے، چار دروازے، تو دروازے بند ہوتے چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام اندر ساتھ چلتے گئے کہ ان کے خیال میں بھی نہیں تھا، اگر انہیں پتا ہوتا تو کبھی ساتھ نہ جاتے، اگر انہیں پہلی شک پڑ جاتا کبھی ساتھ نہ جاتے۔ یوسف علیہ السلام کو تو خبر نہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ تو پاک ہیں، ان کے خیالات پاک، ان کے احساسات پاک، ان کے جذبات پاک، ان کا دل پاک، ان کی نگاہ پاک، ان کی جوانی پاک، ان کے جذبات و احساسات پاک، وہ تو کبھی خیال میں لا نہیں سکتے تھے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاک جوانی تھی۔ زلیخا نے محل میں قید کیا، دروازوں پہ تالے لگے اور پورا نظام بنا کر اس اتنی خطرناک حالت میں دعوت دی، حیت لک، کہ میرے پاس آ اور برائی کے ارادے سے آ۔ یہاں بات کھلی کہ میرا ارادہ کیا ہے، حیت لک۔ اب یہ اتنا زبردست خطرناک منظر تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان لمبی بات میں کرتا ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، وراودته التي هو في بيتها۔ یہ لمبی بات اللہ اس منظر کی خطرناک اور اس منظر کی ہیبت اور اس منظر کو بتانے کے لیے کہ منظر کتنا خطرناک تھا کہ دعوت دینے والی زلیخا ایک اعتبار سے وہ مربی ہے، اس سے بچنا مشکل، ایک اعتبار سے وہ آقا ہے، اس سے بچ کے جائیں کہاں، ایک اعتبار سے رہائش ان کے گھر میں ہے اور کوئی گھر نہیں، یہ اپنا ہی گھر ہے اور یہیں پلے ہیں، یہیں بڑے ہوئے ہیں، اسے چھوڑ کے جائیں کہاں، اور اس کی اطاعت کرنا بھی لازم۔ تو دعوت عورت کی طرف سے برائی کی، اس سے بچنا مشکل۔ جب دعوت عورت دے رہی ہو اور سارے اسباب موجود ہیں، تنہائی موجود ہے، عورت راضی ہے اور یہاں بہت خطرناک منظر ہے، اللہ اس کو یوں بیان فرماتا ہے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، کہ اس عورت نے پھسلایا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اسی کے گھر میں رہتے ہیں، کسی اور گھر میں نہیں ہو رہا یہ واقعہ کہ وہاں سے بھاگ جائیں، جان چھڑا لیں، بچا لیں اور دوبارہ اس محلے میں نہ آئیں، گلی میں نہ آئیں، اس گھر نہ جائیں، نہیں، اسی گھر میں ہو رہا تھا جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، وہاں سے بچ کے کہاں جائیں۔ وغلقت الابواب، تالے لگ گئے اور دعوت آ گئی، حیت لک، حیت لک۔ یوسف علیہ السلام کے جوانی کا امتحان، اور یہاں یوسف علیہ السلام ساری دنیا کے جوانوں کے آئیڈیل بن کر سامنے آئے اور ساری دنیا کے جوانوں کو رہنمائی دینے آئے، اور ایک جوان جو باکمال بھی ہو، با علم بھی ہو، حلم میں بھی کامل، علم میں بھی کامل، اور حسن و جمال اتنا کہ میرے نبی معراج پر دیکھ کر کہنے لگے واقعی یوسف کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن دیا تھا۔ حسن و جمال اتنا خوبصورت، اور جوانی اور طاقت، نبی میں طاقت 4000 آدمیوں کے برابر ایک نبی میں طاقت ہوتی، 4000 آدمیوں کے برابر ایک نبی میں طاقت ہوتی ہے۔ طاقت، جوانی، خوبصورتی، ہر چیز موجود، اس لیے تو زلیخا فریفتہ ہوئی۔ پوری دعوت
پورے طاقت کے ساتھ ماحول بنا ہوا عورت دعوت دے رہی. یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ. بے ساختہ زبان سے نکلا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. یہ بھلا ہو سکتا ہے، یہ بھی بھلا ممکن ہے. ایک کیسی بات ہے، ان کے تو تصور میں نہیں تھا کہ بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے. معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي، یہ ہو نہیں سکتا. ایک تو اللہ کی پناہ، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنی جوانی پر، اپنے تقوی پر، اپنی پاکیزگی پر، اپنے طہارت پر، اپنے کمال پر میں اعتماد نہیں کرتا. مجھے گناہ سے بچائے گا تو اللہ، کیونکہ دعوت بڑی طاقتور ہے، میں نہیں بچ سکتا، مجھے اللہ ہی بچائے گا. معاذ اللہ، یہ ہو نہیں سکتا. اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہ ربی احسن مثواي انہ لا يفلح الظالمون. یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ میرے اللہ نے مجھے ٹھکانہ دیا، مجھے کہاں کنویں سے نکالا، مجھ پر احسان فرمایا، مجھے ملک مصر پہنچایا، اور شاہی گھرانے میں عزت کے ساتھ مجھے اللہ نے ٹھکانہ دیا. اتنے بڑے انعام کرنے والا اللہ، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا؟ وہ انعام کرے تو اس کا حق فرما برداری ہے، نافرمانی نہیں. منعم کا حق اطاعت ہے، نافرمانی نہیں. نافرمانی جو منعم کی کرے، انہ لا یفلح الظالمون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. جو احسان کرنے والے کو گرائے، جو احسان کرنے والے کی ٹانگ کھینچے، وہ کبھی فلاح نہ پائے گا، وہ کبھی کامیابی نہ پائے گا. جو اچھا سلوک کرنے والے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو، وہ کبھی فلاح نہ پائے گا. یوسف علیہ السلام کا یہ چیپٹر نوجوانوں کے لیے ہے کہ جوانی پاک، خیالات سے پاک، جذبات پاک، احساسات پاک، نظریں پاک، ظاہر باطن سینہ پاک. دعوت آ گئی عورت کی طرف سے، کہا نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. میرے نبی نے کہا جو نوجوان دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس نوجوان کو ایک منصب والی عورت، ایک جمال خوبصورتی والی عورت اور ایک مال و دولت والی عورت دعوت دے برائی کی، بے حیائی کی، بدکاری کی، اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، اللہ اسے اس دن، قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ دے گا. اس نوجوان کی طہارت پر اللہ اس کے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور یوسف علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے گا. پاک نوجوان یوسف ان کا آئیڈیل، حسن و جمال کمال کا، علم طہارت کمال کی. معاذ اللہ، یہ خیال تجھے آیا کیسے؟ میں تو یہ سوچ نہیں سکتا. یہ پاک جوانی، اور اللہ تعالیٰ اس منظر کی ہیبت آگے بتاتے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اگر تیرے رب کی مدد نہ ہوتی اور اگر اس موقع پر تیرے اللہ کا ساتھ نہ ہوتا اور اللہ یوسف علیہ السلام کے دل کو وہاں تھامے نہ ہوتا اور اللہ وہاں پر اپنا نظام پاکی کا نہ چلاتا تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا، کچھ میلان ہو جاتا. لیکن تیرے اللہ نے پاک جوان کی مدد کی کہ جو پاکی کا ارادہ کرے، معاذ اللہ میں نہیں کر سکتا، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے پاک ہونے میں. اور جو پہلے ہی پھسلا پڑا ہو اور پہلے ہی ارادہ لیے پھر رہا ہو اور پہلے ہی آنکھ میں زنا ہو اور دل میں ہوس ہو، اللہ اس کی کیا مدد کرے؟ ارادہ تو کر پاک ہونے کا، طہارت کا، پاکی کا. میں نہیں کروں گا، باقی بچائے گا اللہ.
واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب. یوسف علیہ السلام جب دیکھا کہ تالے لگ گئے، دعوت طاقت کے ساتھ آ گئی، ہی تلک، اسباب مہیا ہیں، اور تیسرا دیکھنے والا کوئی نہیں، موقع تھا، ہو سکتا تھا، موقع تھا، ہو سکتا تھا، کسی کو پتہ نہ چلتا، تیسرے آدمی کو کبھی پتہ نہ چلتا، لیکن اللہ تو ہے، اللہ تو ہے. میرے نبی نے کہا 7 دروازوں کے اندر، 7 کمروں کے اندر تم گناہ کرو، 7 پردے گرا کر، 7 دروازے بند کر کے، 7 کھڑکیاں روشن دان دروازوں کے بند کر کے تم 7 کمروں کے اندر جا کر گناہ کرو، اللہ اس کا تذکرہ لوگوں میں پھیلا دے گا، اللہ اس کا ذکر پہنچائے گا. اور تم 7 کمروں کے اندر جا کر نیک کام کرو، اللہ اس کا ذکر ساری دنیا میں پہنچا دے گا. یہ کمرے میں ہو رہا ہے، تیسرا آدمی کوئی نہیں، دیکھنے والا، بتانے والا، نقل کرنے والا کہ وہاں ہوا کیا تھا، کوئی نہیں. پر یوسف پاک بنے ایک کمرے میں، اللہ نے قیامت تک سنا دیا. ساری کائنات میں یوسف کی پاکی کا ذکر پہنچا دیا کہ نیکی کمرے میں ہو، بند کمروں میں ہو، اللہ اسے ضائع نہیں فرماتا، اللہ اس کا اثر دلوں میں ڈالتا ہے. ہو سکتا تھا یہاں، پر نہیں. یوسف علیہ السلام کیا کیا؟ بھاگے، دوڑ لگا دی. جب زلیخا نے کیا حملہ اور وہ پوری طاقت کے ساتھ آ گئی اور چھپٹی، تو یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہ تھا بچنے کا، تو بھاگے ہیں دروازے کی طرف، پر دروازے پہ تو تالے ہیں، تو یوسف علیہ السلام اس پر رکے نہیں، بھاگے، دوڑ لگائی، اللہ نے اپنے قدرت سے تالے کھول دی، دروازے کھلتے چلے گئے. زلیخا پیچھے بھاگی، دروازہ کھولا، اس نے اور تیز بھاگنا شروع کیا. یوسف علیہ السلام پر جو چھپٹی تو یوسف کا پیچھے سے کرتا ہاتھ میں آیا. یوسف آگے کو بھاگے، یہ پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہی، تو پیچھے سے یوسف کا کرتا پھٹ گیا اور یوسف علیہ السلام ہاتھ نہیں آئے، نکل گئے. دروازے کھلتے چلے گئے. جو آخری دروازہ کھلا تو منظر یہ تھا کہ یوسف آگے ہیں، کرتا پھٹا ہوا ہے، اور زلیخا پیچھے بھاگ رہی. اور جب دروازہ کھلا تو آگے عزیز مصر موجود تھا. الف یا سیدہا لدى الباب. آخری دروازہ کھلا تو وہ کسی کام سے کھڑا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تو جو بھی دیکھے گا وہ یہ سوچے گا کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور زلیخا پیچھے تھی اور کرتا پھٹا ہوا تھا. ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کبھی نہ بتاتے، پر عورت نے دیکھا میں پھنس گئی کہ میرا خامند ہے، اور اس نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میں کسی اور پہ فریفتہ، تو میں اپنے خامند کے ساتھ خیانت کر رہی. جب یہ منظر دیکھا تو اپنا عذر بتانے کے لیے زلیخا بولی. کبھی یوسف نہ بولتے، عورت پہ کیچڑ نہ اچھالتے، لیکن زلیخا نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اسی نے ورغلایا، اسی نے تیری حرم پہ حملہ کیا، اسی نے میری عزت پہ وار کیا، یہی مجرم ہے، اسے سخت سے سخت سرکاری طور پر سزا ہونی چاہیے، اسے سخت سے سخت جیل میں ڈالا جائے، اسے سزا دی جائے کہ اتنا بڑا جرم کیا، حالانکہ کیا تو خود تھا. اور عورت وہاں مکر کرنے لگی یوسف علیہ السلام کے خلاف. یوسف کبھی نہ بتاتے، اس نے خود راز کھولا. میرے محترم بھائیو، یوسف علیہ السلام کا یہ چیپٹر نوجوانوں کے لیے ہے کہ جوانی کو پاک رکھو، جوانی کو پاک رکھو، آنکھیں زنا سے پاک، سینہ ہوس سے پاک، عورت کے غلط خواہشات سے پاک، اپنے آپ کو پاک رکھو. جوانی پاک اللہ کے ہاں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. بڑھاپا پاک ہونا کمال نہیں ہے،
جوانی کا تقوی، جوانی کا عمل، جوانی میں پاک ہونا کمال ہے۔ بڑھاپے میں کمال نہیں ہے پاک ہو جانا، نیک ہو جانا، نہیں، جوانی میں نیک ہونا اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ جوانی میں مطالبہ ہے پاک بن کے دکھاؤ، دعوتیں آئیں گی، ننگا پن آئے گا، اور یعنی آئے گی، فحاشی آئے گی، عورت کی دعوتیں آئیں گی، بہت بڑے موقع بنیں گے، پر پاک بن کے دکھانا، کبھی پھسلنا نہیں۔ معاذ اللہ، یہ وتیرہ رکھنا یہ ہو نہیں سکتا۔ آج کے باطل کا سارا نظام وہ آپ کے خاندانی سسٹم پر ہے۔ یوسف علیہ السلام کی داستان کو لوگ عشق کی داستان بیان کرتے ہیں۔ یوسف اور زلیخا گویا عشق کی داستان ہے، عشق کی داستان نہیں ہے، عصمت کی داستان ہے، پاکی اور طہارت کا واقعہ ہے، عشق کی داستان نہیں ہے۔ طہارت ہے، پاکی ہے، اور جوانی کی عصمت ہے۔ آج کے سارے باطل کا وار میڈیا کے ذریعے اور آپ کی اسکرین کے ذریعے، آپ کے موبائل کے ذریعے، ڈرامے اور فلم کے ذریعے اور مختلف پروگراموں کے ذریعے، سارا آج کے باطل کا وار عورت کو بے حیا کرنے پر ہے، عورت کا پردہ اتارنے پر ہے، اور دوسرا وار ہے خاندانی سسٹم میں عصمت، پاک دامنی اور خاندانی سسٹم میں طہارت اور رشتوں کا تقدس، اس کو آنکھوں سے نکال دیا جائے۔ سارے باطل کی محنت اس پہ ہو رہی ہے کہ سگے رشتوں میں شہوت کی نظر ہے، رشتوں میں بے حیائی کی نظر، غلط جذبات رشتوں میں، عورت اور مرد رشتہ دار ناجائز تعلقات، عورت اور مرد گھر کے رشتہ دار اور حرام رشتہ دار، محرم رشتہ دار، ان میں بھی شہوت کی نظر، بے حیائی کی نظر اور غلط نظریں، غلط سینے اور غلط جذبات، یہ آج کے باطل کا وار ہے کہ کوئی عورت بیٹی نہ رہے، کوئی عورت بیوی نہ رہے، کوئی عورت بہن نہ رہے، کوئی عورت ماں نہ رہے، کوئی عورت چاچی تائی نہ رہے، کوئی پھپھی خالہ نہ رہے، سب عورتیں ایک سطح پر آ جائیں۔ مرد کے لیے لذت کی جگہ، مرد کے لیے شہوت کی جگہ، مرد کے لیے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ، ایک نظر سے سب عورتوں کو دیکھا جائے۔ آج کے نوجوان کی نظر پہ حملہ ہے۔ مرد سے کہا نظر جھکاؤ، دیکھ کر تم پاک کبھی نہیں رہ سکتے، دیکھ لو اور پھر پاک رہ لو، یہ ہو نہیں سکتا۔ بنانے والا زیادہ بہتر جانتا ہے مجھ سے مجھے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے بنایا کیا اسے نہیں پتا؟ مجھ سے زیادہ میرا بنانے والا مجھے جانتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے۔ دیکھ لو اور پھر پاک رہ لو، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے نبی نے کہا العینان تزنیان، الیدان تزنیان، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، اور پاؤں زنا کرتے ہیں، اور پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہاتھ کیسے، پاؤں کیسے، آنکھ کیسے زنا کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا دیکھنا آنکھ کا زنا ہے، پکڑنا ہاتھ کا زنا ہے، چل کے جانا پاؤں کا زنا ہے، میٹھی باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے، باتیں سننا یہ شہوت کے ساتھ کان کا زنا ہے۔ صرف زنا شرمگاہ کا فعل نہیں ہے، پورا جسم اس میں ملوث ہوتا ہے، یہ سر سے لے کر پاؤں تک زنا میں ڈوب جاتا ہے۔ آنکھ بھی زانی، کان بھی زانی، اور زبان بھی زانی، اور پاؤں بھی زانی، اور ہاتھ بھی زانی، اور دل بھی زانی، یہ پورا وجود زانی۔ ادھر مرد سے کہا نظریں جھکاؤ کہ دیکھ کر بچ نہ پاؤ گے۔
دیکھ کر بچ نہ پاؤ گے۔ ادھر عورت سے کہا اپنا وجود چھپاؤ، اپنے آپ کو پردے میں لاؤ، اپنے آپ کو پردے میں لاؤ، اپنے آپ کو پردے میں لاؤ کہ تو بے پرد نکلے گی، بے پرد نکلے گی۔ ہو سکتا ہے تجھے کوئی خیال نہ آئے، لیکن تجھے بے پرد دیکھ کر کتنی جوانیاں تباہ ہو جائیں، سب کا عذاب تیرے پر آئے گا، کتنے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دکھانے والی پر بھی لعنت، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دیکھنے والے پر بھی لعنت، دکھانے والی پر بھی لعنت۔ اور میرے نبی نے کہا جو عورت خوشبو لگائے، تیز خوشبو لگائے، عطر لگائے، اور پھر وہ مردوں کے باہر مجمع پہ جائے، یہ عورت زانی ہے۔ خوشبو تو دعوت ہے، خوشبو دعوت کے لیے ہے، یہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہے۔ جو عورت خوشبو لگائے پھر مردوں کے مجمع پر آئے، یہ عورت زانی ہے۔ ہائے میرے محترم بھائیو، ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا جس قوم کو مارنا ہو اس کے جوان کی حیا مار دو، وہ قوم مردہ ہو جاتی، اس کی حیا کا جنازہ نکال دو۔ پھر کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم ایٹم بم سے مارو، تم راکٹ مارو، تم اس پہ بم مارو، تم انہیں اڑاؤ یا ان پر فتح پاؤ یا ان کے علاقوں کو جیتو، کوئی ضروری نہیں۔ اگر تم نے اس قوم کی حیا کا جنازہ نکال دیا، پھر وہ شکست کھا گئے، تم فاتح ہو گئے۔ جس نوجوان کی حیا نکل جائے، مرد عورت ایک چھت کے نیچے آ جائیں، اور آپ نے فرمایا اجنبی مرد اجنبی عورت ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو جائیں، تیسرا بیچ میں شیطان ہو۔ سارے باطل کے وار اس کے لیے ہیں کہ مرد عورت اکٹھے کرو، کبھی تعلیم کے نام پر، کبھی اسکول کے نام پر، کبھی نوکری کے نام پر، کبھی ضرورت کے نام پر، کبھی دفتر کے نام پر، کبھی ایجوکیشن کے نام پر، اور کبھی ملازمت کے نام پر، اور کبھی مختلف نعروں کے ساتھ ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت ایک چھت کے نیچے اکٹھا کر دو، بس اتنا تمہارا کام ہے، اگلا کام خود ہو جائے۔ مرد عورت اجنبی مرد عورت ایک چھت کے نیچے آ جائیں، تیسرا بیچ میں شیطان ہوگا۔ کوئی پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرے، میرے رب نے کہا فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کی پاکیوں کے دعوے نہ کرو، هو اعلم بمن اتقى، رب کو پتہ ہے تم کتنے متقی ہو، اللہ کو پتہ ہے تم کتنے پانی میں ہو، تم نہیں بچ سکتے، اللہ ہی بچاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یوسف علیہ السلام کی جوانی بناؤ کہ دعوت آ جائے، تب بھی معاذ اللہ حسن و جمال آیا، آنکھیں نیچے ہیں، دل کہہ رہا ہے نظر اٹھا، پر نہیں اٹھاؤں گا، معاذ اللہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے دیکھ حسن و جمال چھلک رہا ہے، کہ نہیں اٹھاؤں گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، دل کر رہا ہے گانا سننے جاؤں، نہیں جاؤں گا، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ۔ شیطان دل میں ڈال رہا ہے مجلس میں جا، اور تو بھی رقص و سرور کی مجلسیں دیکھ، تو بھی آوارہ جوانیاں دیکھ، معاذ اللہ نہیں دیکھوں گا، دل بے شک کر رہا ہے پر نہیں دیکھوں گا۔ انہو لا یفلح الظالمون، اللہ کے نافرمان کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اور اگلا سبق یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ملا کہ تم دوڑ تو لگاؤ، دروازے ہم کھولیں، دوڑ تو لگاؤ، دوڑنے سے پہلے ہی مایوس بیٹھے ہو تو دروازے کیسے کھلیں گے؟ تمہارے ذمے دوڑنا ہے، کسی بھی کام کی خاطر، کسی بھی مقصد کی خاطر، بچنے کے لیے یا پانے کے لیے تم دوڑو تو صحیح، تم کوشش تو کرو، تم گھر سے نکلو تو صحیح، آگے دروازے کھولنا تیرے رب کا کام۔ یوسف نے دوڑ لگائی، اللہ نے دروازے کھول دی۔ کو بچنا تو چاہے، کو
تو گناہ سے لڑنا تو چاہے. پھر سامنے عورت نے دیکھا کہ خامن، تو عورت کی خیانت تھی خامن سے، جس پہ میں زور دے رہا ہوں کہ بے حیائی خاندانوں میں آ رہی ہے، باہر نہیں ہے. باہر اس کا اثر ہے. بازار اور گلی میں اتنی بے حیائی نہیں جتنی خاندان کے اندر ہے. بازار میں اتنی بے حیائی نہیں جتنی گھر کے اندر ہے. گھر کے اندر جتنی عریانی اور فحاشی ہے، باہر اتنی نہیں ہے. باہر عورت پردے سے جا رہی، برقعے سے جا رہی، اور گھر کا پتہ ہی نہیں. ساس ہے، سسر ہے، بہو ہے، جوان بچی ہے، جوان بچہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کئی رشتہ دار ہیں گھر میں، اور گھر میں پردے کا پتہ ہی نہیں. کیا محرم کیا غیر محرم سب برابر. پتہ نہیں کہ محرم کے سامنے آنے کی حدود کیا ہیں، اور غیر محرم رشتہ دار پر غیر محرم اس کے سامنے آنے کی حدود کیا ہیں، اور باہر جانے کی حدود کیا ہیں. جتنا بے حیائی خاندانوں میں ہے، بڑے بڑے نیک آدمی گھر میں بے حیائی، بڑے بڑے حاجی اور نمازی اور صف اول کے اور تہجد گزار اور اللہ کے سامنے رونے والے، گھر میں ساری بے حیائی. عورتیں بے پرد، بیٹیاں بے پرد. اور باہر تو چھوڑو، باہر پھر بھی تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، گھر کے اندر بے حیائی کا لباس. اور ادھر مردوں میں بے حیائی کی نظر، ادھر عورتوں میں بے حیائی کا لباس. اور موقع بھی ہے، رشتہ بھی ہے، اور سارے مواقع فراہم ہیں. باہر اتنی بے حیائی نہیں جتنی گھر میں ہے. اور جو رہتی کہتی کسر تھی وہ موبائل نے پوری کر دی. جو کسر رہ گئی وہ موبائل اور ٹی وی اور LED اور بڑے بڑے اسکرینیں گھر میں. اب تو موبائل تو بڑی چھوٹی چیز ہے، پوری دیوار کے برابر اسکرین لگی ہے کہ یہ ہمارا گھر منی سینما ہال ہے، منی سینما ہال. گھر نہیں ہے، منی سینما ہال ہے. پوری دیوار سینما ہال بنی ہوئی ہے، جو سارا دن ناچ دیکھے، گانا دیکھے، ڈرامے دیکھے، فلمیں دیکھے، میوزک چلے، موسیقی چلے. اس گھر میں تہجد گزار آئے گا، اس گھر میں اللہ والا آئے گا، اس گھر میں محمد کا امتی آئے گا، اس گھر سے ابو بکر بنے گا، اس گھر سے عمر بنے گا، یہاں سے عثمان و علی آئے گا، یہاں سے حسن حسین آئے گا، یہاں طلحہ زبیر آئیں گے، یہاں سعد و سعید آئے گا، یہاں سے تقوی نکلے گا، طہارت نکلے گی، پاک جوانیاں نکلیں گی. نہیں، یہاں سے ڈانسر بنیں گے، یہاں سے اداکار بنیں گے، یہاں سے گلوکار بنیں گے، یہاں سے میوزک والے بنیں گے، اور یہاں سے میوزک کے آشنا بنیں گے. اور کچھ تو خیال کرو اپنے گھروں کا. قو انفسکم و اہلیکم نارا. اللہ کہتے ہیں اپنے گھروں کو آگ سے بچاؤ. یہ بچے ہیں، مجبوری ہے. عورتیں منہ زور ہو گئیں. میں اسے مرد کہنے کو تیار نہیں جو عورت کے نیچے لگ جائے اور منہ زور ہو جائے عورت، اور حرام پر لائے عورت، اور مرد مجبور ہو جائے. یہ مرد اپنی مردانگی کھو چکا ہے. الرجال قوامون علی النساء. آدمی حاکم ہے گھر پر. پیار کرو، محبت کرو، لطافت کا بول بولو، بہت اچھے رویے سے چلو، پر ایک حد ہے. ایک حد ہے، جہاں حرام آنے لگے وہاں اللہ والا بن جاؤ، با محمد کا امتی بن جاؤ. وہاں حدود پہ کھڑے ہو جاؤ کہ بارڈر آ گیا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ اللہ کی حدیں آ گئیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے. یہاں تمہیں اپنی طاقت دکھانی پڑے گی. پیار کرو، حد ہے، محبت کرو، لگاؤ رکھو، پر ایک حد تک. جہاں حرام گھر میں آنے لگے
مجاہد بن جاؤ، مرد بن کے دکھاؤ، مسلمان بن کے دکھاؤ، محمد کا امتی بن کے دکھاؤ۔ حرام نہیں آ سکتا، میرا گھر ہو اور حرام آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ میرا گھر ہو یہاں گانا بجے، ہو نہیں سکتا۔ میرا گھر ہو یہاں پردہ نہ ہو نہیں سکتا۔ بس مردوں نے سمجھا بجلی دے بل دے دیو، گیس دے بل دے دیو، مکان دے کرائے دے دیو، اللہ اللہ خیر صلاح، باقی کوئی پتہ نہیں عورت پردے میں ہے بے پردہ ہے، کوئی پتہ نہیں بیٹی ناچ رہی ہے، گا رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کوئی ہوش نہیں۔ انہیں صرف یہ ہے کہ مہینے دے خرچے پورے ہو جان، اس تو بعد ساڑی کوئی فکر نہیں۔ جانور بن رہا ہے، سام بن رہا ہے، انسان بن رہا ہے، بچھو بن کے ڈس رہا ہے، کوئی فکر نہیں۔ بن کیا رہا ہے، پال کیا رہے ہو؟ جانور بن رہا ہے یا بچھو تیار ہو رہا ہے یا سانپ تیار ہو رہا ہے یا انسان پروان چڑھ رہا ہے، یہ میری آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، یہی اولاد جب طاقت پکڑے گی اور جوانی میں آئے گی اور باپ کی کمر جھکے گی اور بوڑھا ہوگا، سب سے پہلے یہ ناگ اسے ڈسے گا۔ پھر آہیں بھرتے باپ ہیں اولاد کے ہاتھوں، باہر سے ظلم نہیں، اولاد کے ہاتھوں، جسے ناگ بنایا، جسے ناگن بنایا، جسے بچھو بنایا، جسے کتا بنا دیا کہ وہ کاٹتا پھر رہا ہے، اور باپ رو رہا ہے اپنی فصل کاٹی کے ہاتھوں۔ ہائے ہائے میرے محترم بھائیو، جوانیاں پاک کرو، گھر پاک کرو، حیا بے حیائی کے اسباب پابندی لگاؤ۔ بازار میں شربت بھی بکتا ہے، شراب بھی بکتی ہے، پر تمہارے گھر میں کیا آتا ہے یہ تو میری مرضی۔ شراب لاؤں کہ شربت لاؤں، میری مرضی۔ صرف یہ کہنا جی بار بڑی بے حیائی ہو گئی، بڑی بے حیائی ہو گئی، بھئی باہر ہو گئی، تیری عورت بے پردہ کیوں ہوئی؟ یہ کسی امریکہ نے کی ہے؟ تیری عورت کا پردہ کیوں اترا؟ یہ فرانس نے اتارا ہے؟ تیری عورت کا بیٹی کا پردہ کیوں اترا؟ یہ امریکہ آ کے اتار گیا؟ یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تو نے اتارا۔ اپنے آپ کو قصوروار بناؤ، باہر کے ماحول کو نہیں۔ باہر تو شراب بھی بکتی ہے، پر میری مرضی ہے میں گھر میں لاؤں یا نہ لاؤں۔ باہر تو خیر بھی ہے، شر بھی ہے، پر میری مرضی ہے میرے گھر میں کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ رشتوں میں خیانت، رشتوں میں کہ بیوی خامن کے ساتھ خیانت کر رہی، زلیخا اپنے خامن سے خیانت کر رہی، سگے رشتوں میں شہوت آ گئی، خیانت آ گئی۔ آج کے سارے باطل کا زور اسی پہ ہے کہ خاندانی سسٹم میں خیانت آ جائے، عورتیں مرد سے کھائیں، مرد عورتوں سے کھائیں، اور پتہ ہے اور سہ رہے ہیں، پتہ ہے پھر بھی سہ رہے ہیں۔ الزام لگا یوسف پر، گواہی کون دے کہ یوسف سچا کہ زلیخا سچی؟ کون بولے؟ تیسرا آدمی تھا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہہ رہی اس نے کیا، یوسف کہہ رہے میں نے نہیں کیا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ اب کون سچا، کون بولے؟ تو وہاں ایک چند دن کا بچہ تھا جو پنگوڑے میں پڑا ہوا تھا، اور اتنے بچے کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے، محل کے اندر چھوٹا سا بچہ تھا، وہ پنگوڑے میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویائی عطا فرمائی، اور وہ تھا بھی عورت کے رشتہ داروں میں سے، یوسف کا رشتہ دار نہیں تھا، عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ وہ بولا اور اس نے فیصلہ نہیں کیا، فیصلہ کرنے کی جہت بتائی کہ فیصلہ خود کرو، رستہ میں بتاتا ہوں۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین۔ کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے،
اگر آگے سے پھٹا تو یوسف قصوروار ہے، عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، چونکہ گتھم گتھا ہوئے ہوں گے، یوسف نے حملہ کیا ہوگا، عورت نے دفاع کیا ہوگا، بچاؤ کیا ہوگا، تو کرتا آگے سے پھٹا۔ اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا قصوروار ہے، یوسف سچا ہے کہ یوسف بھاگا ہوگا، زلیخا نے پیچھے سے پکڑا ہوگا اور کرتے پہ جھپٹی ہوگی تو پیچھے سے پھٹا ہوگا اور یوسف نکل گیا ہوگا۔ لہذا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا ہے، اگر آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی۔ فیصلہ نہیں کیا، رخ بتایا کہ تم فیصلہ خود کرو۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظیم، جب دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے، جس کا مطلب ہے کہ زلیخا قصوروار اور یوسف علیہ السلام حق پر ہیں اور یہ بھاگے ہیں اور بچے ہیں، تو عزیز مصر نے کہا انه من كيدكن، یہ تیرا مکر ہے، جھوٹ نہ بول، یہ خیانت تو نے کی ہے، یوسف نے نہیں کی ہے۔ یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یہاں عجب بات مفسرین فرماتے ہیں کہ خامند کو پتہ چل گیا کہ بیوی قصوروار ہے اور خیانت کر رہی ہے، تو اس موقع پر خامند کو غیرت آنی چاہیے تھی، غیرت آتی، مارتا پیٹتا۔ عورت خائن ہے، قصوروار ہے، تو کون سا خامند ہے جو بیوی کو یوں دیکھ سکتا ہے؟ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ اس حالت میں پکڑی جائے تو غیرت آنی چاہیے تھی، لیکن کچھ تو کہتے ہیں کہ شاید عزیز مصر بے غیرت انسان تھا کہ اسے غیرت نہیں آئی، بلکہ یوسف سے کہنے لگا یوسف تذکرہ چھوڑ، کسی کے سامنے نہ کہنا، اور زلیخا سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، یا توبہ کر، آئندہ کبھی نہ کرنا، توبہ کر۔ زلیخا سے کہا توبہ کر، یوسف سے کہا کسی سے نہ کہنا، بات ادھر ہی ہم تینوں میں رہ جائے، باہر نہ جائے، بس یہ بات یہاں ختم۔ اللہ چاہتا تھا کہ نکلے تو نکال دی، اور بات کسی طرح شہر میں چلی، محل سے نکلی شہر میں چلی گئی، اور لوگ تو لوگ ہیں، بات کا بتنگڑ بنانے میں تو ماہر ہیں، سرا ملنا چاہیے، سرا مل گیا، باتیں بتانا شروع، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، آگ کی طرح جیسے جنگل میں آگ پھیلتی ہے ایسے بات پھیل گئی۔ کیا بات پھیلی؟ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، سنیں کیا ہوا یہ کہ ملکہ عزیز مصر کی بیگم اپنے غلام کے ساتھ چکر، سنیں اپنے غلام کے، کسی اور ملک کا شہزادہ ہوتا تو چلو سمجھ آتا، اپنے غلام، غریب غلام، نوکر، چنا بھی تو کسے؟ نوکر، چکر چلایا بھی تو کس کے ساتھ؟ اپنے نوکر کے ساتھ۔ کوئی شہزادہ ہوتا، کوئی بڑا بادشاہ ہوتا تو سمجھ آتی بات، ایک کیسی عزیز مصر کی بیگم ہے کہ اپنے غلام اور اپنے نوکر، غریب آدمی، نوکر آدمی، اس کے ساتھ چکر چلا لیا۔ قد شغفها حبا، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہاں یوسف کی، یہ عزیز مصر کی بیگم بڑی غلطی کر رہی، بڑا غلط کیا اس نے، چکر چلانا بھی تھا تو بندہ تو دیکھ لیتی، اپنا ہی نوکر، اپنا ہی خادم، جیب آنا نہیں، غریب آدمی، نوکر کے پاس تو ہوتا بھی کچھ نہیں، تو کہاں محل کی بات ملکہ اور کہاں غریب آدمی، تو جوڑ ہی نہیں بنتا، یہ کیسے ہوا؟ یہ باتیں شہر میں چلی، پھر لوگ تو مسالہ لگانے میں ماہر ہیں، تڑکا بھی لگایا، مسالہ بھی لگایا، طرح طرح کی باتیں بھی بیچ میں ڈالی، اور خوب پکا کے سارے معاشرے میں پھیلایا، اور باتیں چل پڑی۔
جب زلیخا کو پتہ چلا کہ باتیں یوں ہو رہی ہیں تو اس نے جو مرکزی عورتیں تھیں نا، کچھ ہوتی ہیں آگ لگانے والی، کچھ ہوتی ہیں صرف سننے والی، اور کچھ ہوتی ہیں متحرک جن کا کام ہوتا ہے گھمانا، پھیلانا بات کو، آگ کو لگانا، تو کچھ عورتیں تھیں سرگنا عورتیں۔ وہ جو سرگنا عورتیں تھیں انہیں زلیخا نے دعوت پہ محل میں بلایا تاکہ ان کے سامنے حقیقت آ سکے، تانے کی حقیقت آ سکے۔ تو دعوت تیار کی اور اس پہ پھل رکھے اور ہاتھوں میں چھریاں چاقو آ گئے اور وہ پھل کاٹ رہی ہیں۔ یہ جب منظر دیکھا تو یوسف علیہ السلام پردے میں تھے دوسرے کمرے میں، ان سے کہا اخرج علیہ، ذرا نکل کے سامنے آ۔ اب انہیں نہیں پتا کہ یہ کیا منظر بنا ہوا۔ اخرج، آ جا سامنے۔ یوسف علیہ السلام نکل کے جو سامنے آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ان کی نظر جو پڑی یوسف علیہ السلام پر تو اتنا حسن و جمال کے چہرے میں ایسی کھو گئیں اور نظر ایسے ٹکٹکی بندی کہ اپنا ہوش نہ رہا، اور وہ جو پھل کاٹ رہی تھیں وہ چھریاں ہاتھوں پہ چل گئیں اور ہاتھ زخمی ہو گئے، خون بہنے لگا اور انہیں احساس نہ ہو۔ چھری ہاتھ پہ چل گئی پھل کاٹتے کاٹتے اور خون نکل پڑا۔ حسن و جمال اتنا تھا، اور کہا حاشا للہ، یہ تو کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے آسمان کا زمین پہ اترا، یہ کوئی انسان نہیں لگتا، فرشتہ ہے۔ تو زلیخا نے کہا فَذَلِكَنَّ الَّذِي لَمْ تُنَّنِي فِيهِ، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم تانا دے رہی ہو کہ یوسف وہ غلام پہ فریفتہ ہو گئی، زلیخا غلام پر۔ یہ ہے غلام، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے، کیا جوانی ہے، کیا طاقت ہے، کیا نظر آتا ہے، کیا منظر ہے، کیا پرسنالٹی ہے، کیا آدمی ہے۔ یہ تو آدمی لگتا ہی نہیں، کوئی آسمان کا فرشتہ ہے، کیا نور چمک رہا ہے۔ تو یہاں عورتوں کے سامنے زلیخا نے اقرار کیا، یہی ہے جس پر میں نے حملہ کیا تھا اور جس کی محبت نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے، اور یہ نہیں کرے گا آئندہ بھی میرے ساتھ، یہ جو میں کہہ رہی ہوں نہیں کرے گا تو اسے جیل میں ڈالوں گی اور یا سخت ترین سزا دوں گی، اسے کرنا پڑے گا، چھوڑا نہیں، ابھی کرنا پڑے گا۔ تو عورتیں جو آئی وہ زلیخا کے ساتھ ہو گئیں اور یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگیں، تیری آقا ہے، تجھے کرنا چاہیے، تیری سیدہ ہے، حکم کی اطاعت کر۔ ساتھ دینے لگی عورتوں کا تو سارا ماحول ہی خلاف ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام بیچ میں اکیلے ہیں، وہ کہہ رہے یا کرے یا جیل جائے، یا کرے یا جیل، یا کرے یا ذیل، یا زنا یا جیل، دو آپشن ہیں اور تیسرا آپشن کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے وہاں جب دیکھا کہ سارا ماحول خلاف، بچنا مشکل، کہ اب تو شہر کہہ رہا ہے، پہلے تو عورت کہہ رہی تھی، سارا محل کہہ رہا ہے، شہر والی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ تجھے کرنا پڑے گا، اب میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ سے کہا اے اللہ، ایک طرف گناہ ہے اور ایک طرف جیل ہے، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے مالک مجھے جیل قبول ہے پر میں زنا نہیں کروں گا، مجھے جیل قبول ہے، مجھے جیل میں ڈال دے، میں خود دعا کرتا ہوں کہ مجھے جیل میں ڈال دے، میں اس عذاب سے بچوں، یہ بار بار کی مصیبت سے بچوں۔ اب تو دعوت پورا شہر دے رہا ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ تو مجھے جیل پسند ہے، مجھے جیل میں بھیج دیں، اے میرے مالک اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو کہیں میں پھسل نہ جاؤں۔ خود جیل کو مانگا کہ یہ ہے مسلمان جوان، زنا نہیں کروں گا، بے شک جیل ڈال دو۔
اتنا پاک جوان، اور آج کا جوان تلاش کرتا پھر رہا ہے، موقع دیکھنا تاڑتا پھر رہا ہے، نظریں تاڑ رہی ہیں، دل تاڑ رہا ہے، جہاں جس کی شرافت جتنی اجازت دیتی ہے وہ وہاں تک کر رہا ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا تو نظروں سے بس اپنا گزارا کر رہا ہے کہ آگے شرافت پہ داغ آتا ہے، لہذا نظروں پہ گزارا کرو۔ اور یوسف کہہ رہے ہیں نہیں میرے اللہ، مجھے گناہ سے زیادہ محبوب جیل کی سزا ہے، جیل میں ڈال دے پر گناہ نہیں کروں، خود جیل کو مانگا۔ عزیز مصر نے بھی سوچا کہ بھائی یہ تو ہر دن کا معاملہ ہوگا، ہر رات کا معاملہ ہوگا، بات شہر میں بھی چلی گئی، پھیل گئی، روکنا مشکل، اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یوسف کو منظر سے غائب کرو، یوسف علیہ السلام کو منظر نامے سے غائب کرو، لہذا اس کا حل ہے کہ یوسف کو جیل میں ڈال دو، بات ٹھپ ہو جائے گی، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، لہذا نہ ہوگا یوسف، نہ ہوگا بار بار کا حملہ، بیوی کو نہیں قائل کر سکا، بیوی کو نہیں سزا دے سکا، بیوی کو نہیں منع کر سکا، بلکہ یوسف کو منظر سے ہٹانا پڑا، بے غیرت انسان تھا عزیز مصر کہ اپنی بیوی کو لگام نہیں دے سکا، بلکہ بیوی سے بچایا یوسف کو اور کہا جیل میں ڈال دو، نہ یوسف ہوگا نہ بار بار کا حملہ ہوگا، کہ اس نے تو باز آنا نہیں تو یوسف کو بچانا پڑے گا ورنہ بات پھیل جائے گی، تو یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا، یوں یوسف علیہ السلام مصر کی جیل میں پہنچے، خود مانگا، سزا نہیں، گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں گئے۔ میرے محترم بھائیو، آج کے جوان کی جوانی یوسف علیہ السلام کے نقش قدم پر آ جائے، آج کے سارے باطل کا وار میں بتا رہا ہوں، سارے باطل کا وار موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، فلم کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے، تصویروں کے ذریعے، اوریانی کے ذریعے، فحاشی کے ذریعے اور مختلف قسم کی گندگی کے ذریعے، بہت سارے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سارا وار ہے، مرد کی آنکھ سے حیا نکل جائے، عورت کے وجود کا کپڑا نکل جائے، بس شیطان کا کام ہو گیا، اور شیطانی نمائندے اس پر بڑے دلائل دے رہے ہیں، شیطانی نمائندے اس پر بڑے دلائل دے رہے ہیں کہ عورت آزاد ہونی چاہیے، اور چار دیواری عورت کی توڑی جا رہی، عورت کی چار دیواری کیا ہے؟ ایک دیوار ہے اس کا خامن، ایک دیوار ہے اس کا بھائی، ایک دیوار ہے اس کا بیٹا، ایک دیوار ہے اس کا باپ، یہ چار دیواری میں عورت ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے، لہذا عورت کو باغی کیا جا رہا ہے، بغاوت پہ لایا جا رہا ہے، باپ کی ماننا نہیں، خامن کی ماننا نہیں، بیٹے کی اطاعت نہ کر، باپ کی اطاعت نہ کر، خامن کی اطاعت کرنا ذلت، باپ کی اطاعت کرنا ذلت، تو کوئی غلام ہے تو آزاد ہے، لہذا آزاد پن دکھا، آزاد پن دکھا کہ یہ چاروں دیواریں توڑ کے باہر آ، تاکہ باطل کے نرغے میں آئے اور غیر مردوں کا لقمہ بنے، میٹھا نوالا بنے۔ اللہ نے عورت کو چار دیواری دی ہے، ایک طرف بھائی کھڑا ہے، ایک طرف باپ کھڑا ہے، ایک طرف بیٹا کھڑا ہے، ایک طرف خامن کھڑا ہے، یہ چار دیواریں ہیں عورت کی، کوئی عورت تک پہنچ نہیں سکتا، باپ آگے آ جائے گا، کوئی عورت تک آئے گا تو بیٹا آگے آئے گا، کوئی عورت تک جانا چاہے گا تو اس کا خامن بیچ میں رکاوٹ ہے، کوئی عورت تک پہنچنا چاہے گا تو اس کا بیٹا بیچ میں رکاوٹ ہے، یہ چار رکاوٹیں ہیں۔ آج کا باطل عورت کا ذہن بنا رہا ہے کہ اپنے خامن سے بغاوت کر، اندر سے بغاوت نکلے، عورت خامن کی باغی، عورت باپ کے خلاف، عورت بیٹے کے خلاف، عورت اپنے آپ کو آزاد کہے تاکہ یہ چار دیواریں ٹوٹیں اور ہمارا لقمہ بنے۔ لہذا یہ کام میں خود کر رہا ہوں کہ اپنی عورتوں کو لا کر گھروں میں بڑے بڑے ٹی وی دے رہے ہیں، اپنی عورتوں کو لا کر بڑے بڑے ٹچ موبائل دیے جا رہے ہیں۔ عورت کا ٹچ موبائل سے کیا کام؟ رابطے کا ذریعہ ہے موبائل، تو وہ ذریعہ تو آپ خود دے رہے ہو، پھر کل کو کہتے ہیں
شک کر رہے ہیں کہ غیر مردوں سے رابطے ہیں. پتہ چلا جی غیر مردوں سے رابطے ہیں تو رابطہ تو نے خود دیا. یہ کہاں لکھا ہے کہ تیری بیوی امانت دار رہے گی؟ جیسے مرد حسین عورتوں کو دیکھیں تو اپنی آنکھ کو پاک نہیں رکھ سکتا، اپنے جذبات کو پاک نہیں رکھ سکتا. عورت حسین مردوں کو دیکھیں اپنی آنکھ کو پاک نہیں رکھ سکتی، اپنے دل کو پاک نہیں رکھ سکتی، اپنے جذبات کو پاک نہیں رکھ سکتی. دونوں کے لیے حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. مردوں سے کہا حسین عورتیں نہ دیکھو، عورتوں سے کہا حسین مرد نہ دیکھو. برقعے میں بیٹھی عورت، چار دیواری میں بند عورت، اور گھر میں سینما چل رہا ہے، گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، گھر میں اسکرین چل رہی ہے. وہ کبھی امریکہ دیکھ رہی، کبھی یورپ دیکھ رہی، کبھی چائنا دیکھ رہی، کبھی آسٹریلیا دیکھ رہی، کبھی ناچ گانے دیکھ رہی، کہیں کہیں محفلوں میں. یہ عورت گھر میں نہیں ہے، یہ عورت وہاں بیٹھی. اس کا ذہن تمہارا نہیں رہا، تم نے بیچ دیا. عورت کا بچوں کا ذہن نہیں رہا، بیچ دیا. خدا کے لیے اپنے گھروں کی اسکرینیں ہٹاؤ، اپنی عورتوں کو موبائلوں سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بچاؤ. اگر چاہتے ہو کہ اولاد تمہاری رہے، اگر چاہتے ہو کہ اگلی نسل تمہاری رہے تو کرنا پڑے. لڑائی ہوتی ہے ہونے دو، منہ بنتا ہے ہونے دو، ناراضگی ہوتی ہے ہونے دو. یہ بکنے والی چیز نہیں ہے. ورنہ عزیز مصر کی طرح بے غیرت رول ہوگا ہمارا کہ جو بیوی کو دیکھ رہے کہ وہ غیر مردوں کو دیکھ کے خوش ہو رہی اور پھر بھی بے غیرت بنا ہوا. یہ بے غیرت عزیز مصر کا رول ہے کہ دیکھ رہے کہ وہ غیر مردوں سے رابطہ کر رہی پھر بھی بے غیرت بنا ہوا. اس کی غیرت ختم ہو گئی. بیٹی اس کی بے پرد ہو کر باہر جائے. میں کہتا ہوں باپ غیرت سے دفن ہو جاتا کہ غیر مرد اس کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ کر انجوائے کر رہا ہے، خواب سجا رہا ہے. یہ بے غیرت باپ ہے، یہ بے غیرت بھائی ہے جس کی بہن بے پرد ہو کر باہر جاتی ہے اور پردہ نہیں، پردہ نہیں، برقع نہیں، پردہ نہیں، اور لوگ اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیا کیا خیال دل میں پار رہے ہیں. یہ بھائی غیرت مر چکی، مردہ ہو چکا، یہ بھائی کہلانے کے لائق نہیں. آج کے باطل نے یہ کیا کہ اس کو ہمارے رواج اور کلچر بنا دیا کہ تو کلچر ہے. عورت کا بے پرد باہر جانا، مردوں کا نظروں سے انجوائے کرنا کلچر ہے، تہذیب ہے. غیرت کا جنازہ نکل گیا، لہذا باپ نے بھی کمپرومائز کر لیا ہے کہ وہ کہتا ہے ہاں ہاں یہ تو کلچر ہے، اور بھائی بھی کمپرومائز کر چکا. غیرت کا جنازہ نکل گیا، ہاں یہ تو کلچر ہے کہ عورت جائے اور باہر جا کر غیر مردوں سے بات کرے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھائے اور ان کے ساتھ آئے جائے. نہ باپ کو کوئی اس پر اعتراض، نہ بھائی کو اعتراض، نہ بیٹے کو اعتراض، نہ خاوند کو اعتراض. یہ ہے جو باطل چاہتا تھا کہ عورت کی چاروں دیواریں ٹوٹ جائیں، یہ بے غیرت ہو جائیں، عورت کے ہر حرکت پہ بات نہ کریں. تمہارے تقوی، تمہاری نمازیں، تمہاری تہجدیں ساری پڑی رہ جائیں گی. میرے نبی نے کہا اگر کوئی عورت ایسا لباس پہنے کہ جس کو پہن کے ننگی ہے، ٹائٹ لباس جس سے اعضاء کی ساخت پتہ چلے، یا باریک لباس جس سے اعضاء نظر آئیں، ایسا لباس پہن کر عورت باہر آتی ہے تو عورت حاجن ہے، عورت نمازن ہے، بہت تقوی ہے، بہت قرآن پڑھتی ہے، سارا دن ذکر کرتی ہے، سارا دن اللہ اللہ کرتی ہے. میرے نبی نے کہا لا يدخلن الجنہ ولا يجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا. اللہ قیامت کے دن اس کی ساری نیکیاں منہ پر مارے گا، اس کی ساری نیکیاں اس کے منہ پر مارے گا. تہجد، نفل، ذکر، تلاوت، اللہ اللہ، اچھے اخلاق سارے منہ پر ہیں. کیوں؟
فرمایا یہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی. جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، 500 سال کے فاصلے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. کہا یہ اتنی بھی قریب نہ جائے گی کہ جنت کی خوشبو آ جائے. اللہ اتنا بھی جنت کے پاس جانے نہ دے گا، صرف لباس کی وجہ سے، صرف لباس کی وجہ سے. عورت کا دین لباس سے شروع ہوتا ہے. عورت کا دینداری عورت کی دیکھنی ہو، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، تہجد نہیں، اس کا لباس دیکھو. کتنی دیندار عورت ہے یہ آپ کو لباس سے پتہ چلے. تو میرے محترم بھائیو، اپنے گھروں کا خیال کرو، اپنے گھروں کا خیال کرو. یوسف علیہ السلام کا دوسرا چیپٹر جو میں نے بتایا ہے یہ رشتوں میں شہوت کے بارے میں ہے. گھروں میں نظام ٹوٹا ہوا، بیوی کہیں اور، مرد کہیں اور، بیٹا کہیں اور مصروف ہے اور بیٹی کہیں اور لگی ہوئی ہے. رابطے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، میسج آ رہے ہیں، میسج آ رہے ہیں، اور بغیرت باپ سویا ہوا، بغیرت بھائی غیرت کو دفن کر چکا ہے. بغیرت رشتہ دار ان کی رشتہ داری کی ان کی غیرت مر گئی. یہ عزیز مصر کا کردار تھا، یوسف علیہ السلام کا کردار نہیں تھا. یوسف علیہ السلام کی جوانی پاک، طہارت والی پاک. الزام لگا، دعوت آئی، کہا یا اللہ جیل جانا قبول ہے پر اس گناہ سے بچا لے، اس گناہ سے بچا لے. آپ ذمہ دار ہیں، اپنی عورتوں کو سکھاؤ، بتاؤ. اور میں نے بتایا بیوی سے پیار کرو، محبت کرو اور ان کے ساتھ چلو، پر ایک حد ہے، جب حرام نہ آئے، جب حرام نہ آئے. جہاں حرام آ جائے وہاں مرد بن کے دکھاؤ. لڑائی ہوتی ہے ہونے دو، جھگڑا ہوتا ہے ہونے دو، ناراضگی ہوتی ہے ہونے دو. اس ناراضگی پر بھی اجر ہے جو اللہ کی خاطر ہو. دنیا کی خاطر ناراض ہونا یہ جہنم ہے، اللہ کی خاطر ناراضگی پر بھی اجر ہے. ناراض ہوتے ہیں ہونے دو، حالات بگڑنے دو. میں اپنے گھر میں اللہ کا حرام برداشت نہیں کروں گا. کم از کم یہ طاقت تو دکھائیں، یہ غیرت تو دکھائیں، ورنہ میں کہوں موبائل دیکھ دیکھ کر ہماری بھی غیرت دفن ہو گئی. ہمیں بھی غیرت نہیں آتی، غیرت نہیں آتی. جنازہ نکل گیا، چونکہ غیرت ایمان سے جڑی ہے. ایمان کمزور، غیرت کمزور. حیا ایمان سے جڑی ہے، الحیاء من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے. ایمان کمزور، حیا کمزور. ایمان کمزور، پردہ کمزور. ایمان کمزور، نظر کا جھکانا کمزور. ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں شعبے کمزور پڑ جاتے ہیں. ایمان سے جڑی ہوئی باتیں، ایمان طاقتور ہوگا یہ شعبے طاقتور ہوں گے. تو بھائیو گزارش ہے کہ اپنے گھروں کی حفاظت کریں، اپنے گھروں کا پردہ اس پر کمپرومائز نہ کریں. کمپرومائز کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، وہاں سختی ہے، سختی ہے. اما عائشہ نے اپنی بھتیجی کو دیکھا جو 13-14 سال کی ہو گئی تھی. حضرت عبد الرحمن بھائی تھے تو ان کی بیٹی آئی تو انہوں نے باریک دوپٹہ سر پہ لیا ہوا تھا، باریک دوپٹہ، باریک دوپٹہ. اما عائشہ نے اپنی بھتیجے کا دوپٹہ کھینچا، پھاڑا اور پھاڑ کر پھینکا، اپنی چادر دی اور کہا بیٹی جب لڑکی اس عمر کو پہنچ جائے تو یہ باریک کپڑا پہننا جائز نہیں. دوپٹہ اتار کے پھاڑ ڈالا بھتیجی کا. یہ غیرت ہے کہ ہم حرام برداشت نہیں کریں گے، یہاں غیرت ہے. میرے محترم بھائیو، دین نرم ہے پر ایک حد تک. جہاں حدود آ جائیں وہاں سختی ہے کہ حدود آ گئیں، بارڈر آ گیا، حرام. اور میں آخری بات کروں، میرے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام میری غیرت ہے. الا ان محارم اللہ، حرام اللہ کی غیرت ہے. جو حرام کرے گا اس نے اللہ کی غیرت کو للکارا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو حرام کرے گا اس نے میری غیرت کو للکارا، اور جو میری غیرت کو للکارے گا میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اس نے مجھے للکارا ہے، جو میرے حرام پر آیا ہے میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. تو
اللہ کے حرام پر آنا یہ تو اللہ کو للکارنا ہے۔